یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت جو ایمان کی دولت ہے ہمیں اپنے فضل سے عطا کی اور اپنے حبیب کی محنتوں کے صدقے میں عطا فرمائی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی دولت آپ کو عطا کر کے جائے گا، ایسی دولت، ایسی چیز کہ جس کی حفاظت کا کوئی انتظام آپ جانتے ہی نہ ہو، آپ کے پاس اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی طریقہ موجود ہی نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ گھبرائیں گے اس کے جانے کے بعد کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا تو کر دی، فلاں چیز آپ نے ہمیں دے دی، ہمیں تحفے میں گفٹ تحفہ دے دیا آپ نے ہمیں، لیکن اب اس کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ جو مشینری، جو انعام، جو نعمت آپ نے عطا کی ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، جو آدمی آپ کو نعمت عطا کرے گا، جو ذات نعمت دے گی، اس کی حفاظت کا طریقہ بھی آپ کو وہی بتائے گا۔ اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول نے ہمیں ایمان کی یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس دنیا کو بدل کر آخرت کا سفر کرنا ہے۔ جب 63 سالہ زندگی آپ کی مکمل ہونے والی ہے، آپ نے آخری حج ادا فرمایا، اور آخری حج ادا فرمانے کے بعد واپسی پر جب مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، میدان غدیر خم کے موقع پر آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، تمہیں پتا ہے تم جس زمین پر موجود ہو، اس زمین کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا کائنات ہیں، اور ان کے علاوہ بے شمار صحابہ موجود ہیں۔ دوستو، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے حضور سے۔ صحابہ کرام وہ کام کیا کرتے تھے جو حضور کو اپنی آنکھوں سے کرتا ہوا دیکھتے تھے، اور یہی عشق رسول ہے، یہی ایمان ہے کہ جو حضور کریں آپ اس کو کریے سنت سمجھ کر، اور جو حضور کہہ دیں وہی حق ہے۔ حضرات، صحابہ کو معلوم ہے کہ کس جگہ پر اللہ کے نبی موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جب فرمایا، اے میرے صحابیوں، تمہیں پتا ہے کہ یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تمام صحابہ کی زبانیں بند ہو گئیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم اس جگہ کا نام کیا ہے۔ معلوم سب کچھ ہے، لیکن یہ عشق کا معاملہ ہے، صحابہ کی زبانیں بند اس لیے ہیں کہ پتہ نہیں آج منشأ یار کیا ہے، آج حضور کے دل میں کیا معاملہ ہے، آج اللہ کے نبی کیا فرمانے والے ہیں، منشأ یار سے واقف نہیں ہے صحابہ، اس لیے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم اس جگہ کا نام کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں، اس جگہ کا نام غدیر خم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہے آج دن کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آج ذی الحج کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اسی کی 18 تاریخ تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ دن ہے یا رات ہے؟ تمام صحابہ خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اگر دن کو حضور رات کہہ دیں تو رات ہو جائے گی، اور رات کو دن کہہ دے تو دن ہو جائے گا۔
صحابہ کے عشق کا یہ معاملہ تھا کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اپنی زبانوں کو کھولا نہیں کرتے تھے. وہ جانتے تھے اگر حضور دن کو رات کہہ دیں تو رات ہو جائے گی اور رات کو دن کہہ دیں تو دن ہو جائے گا، اس لیے خاموش ہو گئے. پیارے اسلامی بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، لوگو سب سے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. تمہیں معلوم ہے میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً یہ بات حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی ہم سے زیادہ قریب ہیں. ہماری جو شہ رگ ہے اس سے بھی ہمارا رشتہ اتنا قریبی نہیں جتنا قریبی رشتہ ہمارا آپ سے ہے. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اب لوگ مولا کا معنی ڈھونڈتے رہے کہ مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی یار ہے، مولا کا معنی مددگار ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس لفظ کا مفہوم سمجھا دیا کہ مولا کا معنی قریبی ہونا ہے، کہ میں تمہاری جانوں سے تم سے زیادہ قریب ہوں. اب تمہاری قربت کے لیے، تمہارے قربت کے لیے میں اپنے بعد علی چھوڑ کر جا رہا ہوں. جس طرح سے میں نے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے اب میرے بعد تمہاری رہنمائی مولا کائنات کریں گے. حضرات اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے میری محنتوں کے صلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے. اب اس ایمان کی حفاظت کا نسخہ بھی تمہیں دے کر جا رہا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب اور دوسری اپنی اہل بیت. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. جو ایمان کی دولت میری محنتوں کے صلے میں تمہیں ملی ہے، اگر میری اہل بیت اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو یہ ایمان کی دولت تمہاری ضائع اور ختم نہیں ہو سکتی. جس طرح سے تمہیں میری محنتوں کے صلے میں عطا ہوئی ہے اسی طریقے سے حفاظت کے ساتھ تم دنیا سے رخصت ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ اہل بیت اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. پیارے اسلامی بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ دھیرے دھیرے ہم اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا ماہ محرم الحرام اہل بیت کا مہینہ نہیں ہے؟ یوں تو سارا زمانہ اور ساری صدیاں، سارا وقت اہل بیت کا ہے، لیکن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے ہمارے گھروں میں اہل بیت کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، حسنین و کریمین کے تذکرے ہونے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے اور اس سال تو ہم نے دیکھا ہے ہمارے گاؤں میں شاید ہی ایک دو مجلس ہوئی ہو. یہ افسوس کا مقام ہے. ہمیں جو بھی ملا ہے اہل بیت کے صدقے، اگر اہل بیت دنیا میں نہ ہو آسمان سے پانی نہیں برس سکتا اور زمین سے سبزہ نہیں اگ سکتا. یہ سب اہل بیت کا صدقہ ہے. اور اہل بیت کا ذکر عبادت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر. اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. سبحان اللہ، کیسی شان ہے اہل بیت کی. اور نبیوں کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے، مولا میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تو
تو بھی ان سے محبت کر، اور جو جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ اور دوستو یہ بات سچ ہے کہ جس سے اللہ رب العزت محبت کرنے لگے اس کا ٹھکانہ برا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دنیا سے جب جائے گا تو ایمان کو خراب کر کے نہیں بلکہ ایمان کی دولت کو ساتھ لے کر جائے گا۔ اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ اپنے گھروں کو اہل بیت کے ذکر سے منور کریں، اپنے گھروں میں اہل بیت کا ذکر کیا کریں، اور اہل بیت کے جو نام ہیں اپنے بچوں کے سامنے ان ناموں کو لیا کریں۔ جب تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہوا کریں اہل بیت کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کریں، اس لیے کہ میدان محشر میں جب جنتیوں کو آواز دی جا رہی ہوگی اہل بیت کے سر فخر سے اونچے ہوں گے، اور سب سے روشن اور منور چہرے اہل بیت کے ہوں گے قیامت کے دن، جب اہل بیت کے ان جنتی جوانوں کو اور ان کی اولادوں کو آواز دی جا رہی ہوگی، اے حسن، اے حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، جاؤ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، تو جو ان سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے بھی حکم ہوگا، اے اہل بیت کے خاندان، اے خانوادہ رسول اللہ، جو تمہارے چاہنے والے ہیں جاؤ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ اور جب ان اہل بیت کے اماموں کو، اہل بیت کے فرزندوں کو آواز دی جا رہی ہوگی نام لے کر، تو جن کے نام اہل بیت کے ناموں پر ہوں گے وہ دوڑیں گے، شاید ہمیں آواز دی جا رہی ہے۔ اور اہل بیت کو تو یہ گوارا نہیں ہو سکتا نا، جو 3 دن روزے رکھ سکتے ہیں اور افطاری اٹھا کر مسکین کو، غریب کو، یتیم کو دے سکتے ہیں، تو کیا ان کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہے ان کے نام پر دوڑنے والا جنت میں نہ جائے؟ جب آواز دی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں علی کا شہزادہ آئے اور جنت میں جائے، تو ان کے نام پر جن کا نام ہوگا وہ بھی دوڑیں گے، ان کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اس کو اب واپس کر دیا جائے، ہاتھ پکڑیں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کا اور بچیوں کا نام نیا تلاش نہ کریں، اہل بیت کے ناموں پر رکھیں، گھر میں بھی برکت ہوتی ہے ان کے ناموں سے۔ اور اہل بیت کے نام یاد کر لیں، حضرت علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر الصادق، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام علی رضا، حضرت امام علی تقی، حضرت امام علی نقی، حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں کچھ غلطی مجھ سے ہوئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اہل بیت کے صدقہ و طوفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔